اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کے دلوں کو بنایا اور دلوں کی کیفیات کو بنایا۔ دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب، تو قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ دل کو دل کیوں کہتے ہیں؟ کبھی یہ غمگین ہے، کبھی یہ خوشی سے نہال ہے، کبھی ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہو رہی اور کبھی سیڈنس ختم نہیں ہو رہی۔ اتنی کیفیات ایک دن میں طاری ہوتی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ قلب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، تو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں یہ پلٹتا بہت ہے، یہ کلا بازیاں بہت کھاتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ دل کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے، یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، کبھی دنیا کی طرف، کبھی نفس کی طرف، کبھی شیطان کی طرف، کبھی عبادت کی طرف، کبھی رحمان کی طرف۔ ایک مثال ہے، مثال یہ ہے کہ صحرا ہو، تیز ہوائیں چلیں اور خزاں کا موسم ہو اور پتے پڑے ہوں، سوکھے پتے پڑے ہوئے ہیں، تیز ہوائیں ہیں، کہ آپ بتاؤ پتے کی مثال کیسے ہوگی؟ کبھی ہوا کا جھونکا ادھر لے جائے گا اور کبھی ہوا کا جھونکا، کہ یہ پتا جو ہے نا یہ بالکل انسان کا دل ہے۔ اسی طرح سے ہماری مثال ہے، یہ دنیا صحرا ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور ہمارا دل اسی پتے کے مانند ہے۔ کبھی تیز ہوا گناہ کی چلے تو گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی نیکی کی طرف چلے تو نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی خوشی کی چلے تو خوشی کی طرف اور غم کی چلے تو دکھوں کی طرف۔ تو یہ کیفیات اور اس کا پلٹنا جھپٹنا ادھر ادھر ہونا اس پتے کی طرح ہے، کہ لیکن اس صحرا میں، اس تیز ہواؤں میں اور اس خزاں کے موسم میں اگر اس پتے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا جائے تو بتاؤ اب یہ پتا کہاں جاتا ہے؟ ٹھہر جائے گا، تھم جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون میں آ جائے گا۔ کہ جانتے ہو دل کی مثال بھی ایسی ہے، دل بھی صحرا میں، دنیا کے ویرانے صحرا میں تیز ہواؤں سے ادھر ادھر ہوتا ہے، تو اگر دل کو بھاری پتھر سے ٹھہرا دو تو یہ سکون میں آ جائے گا، یہ ایک طرف ہو جائے گا۔ اور کہا جان لو وہ بھاری پتھر جو ہے نا وہ اللہ والوں اور علم اور علماء کی صحبت ہے۔ جب آپ علم کی مجلس، علماء کی مجلس، اللہ والوں کی مجلس، دینداروں کی مجلس، صحبت گیدرنگ میں آتے ہیں تو گویا آپ نے اپنے دل پہ وہ پتھر رکھ لیا ہے کہ اب آپ کا دل کہیں جانے والا نہیں ہے۔